أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. ولا تہنوا، تو اس میں مسائل اور بھی وقت کے ہیں بیان کرتے ہیں، مگر وہ آپ کیسٹ اس میں ڈال دیں تاکہ لوگ سن لیں، تو اس میں ساری نمازوں کے اوقات آ گئے ہیں. ولا تہنوا فی ابتغاء القوم، اور دیکھو مت ہارو فی ابتغاء القوم، کافروں کا پیچھا کرنے سے مت ہارو. یہ ایک خاص چیز ہے شریعت میں کہ ہمت سے کام کرے. اسی لیے حدیث میں بھی آیا ہے کہ اللہ تعالی کو پسند ہیں، اچھے لگتے ہیں وہ لوگ جو بلند عزائم کے ہوتے ہیں، جو ہمت سے بات کرتے ہیں، ہمت کے کام کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا مت گھبراؤ فی ابتغاء القوم، ان کافروں کا پیچھا کرنے میں ہارو مت. ان تکونوا تعلمون، اور اگر تم بے آرام ہوتے ہو، تعلمون تمہیں دکھ پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، فإنہم یعلمون، تو ان کافروں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، وہ بھی بے آرام ہوتے ہیں، کما تعلمون، جیسے کہ تم بے آرام ہوتے ہو. جس طرح تمہارے آرام میں فرق پڑتا ہے، کافروں پہ بھی تو فرق پڑتا ہے. یہ تو ہو گئی برابر کی چیز. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور تمہیں اللہ سے وہ امید ہے جو کافروں کو نہیں ہے. تم کو اللہ سے وہ امید ہے جو ان کو نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میدان میں تم آگے بڑھ گئے. تکلیف تو دونوں کو ہوئی، کافروں کو بھی اور تمہیں بھی. اور باقی اللہ سے امید، آخرت، قیامت، خدا کی خوشی، رضا اور اس پہ ثواب کا ملنا، اس میں تمہارے پاس ساری ایسی چیزیں ہیں جو تمہاری موٹیویشن کے لیے کافی ہیں، تمہیں ابھارنے کے لیے، تمہاری ہمت کو باندھنے کے لیے کافی ہیں. اس لیے تم کیوں سست پڑتے ہو؟ ہرگز ایسے نہ کرو. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالی جانتا ہے سب کچھ، اسے پتا ہے کہ کس کے دل میں کیا ہے. اور حکیمہ، حکمت کے ساتھ تمہیں سمجھا رہا ہے، حکمت کی بات بتا رہا ہے کہ دیکھو کافروں کے نزدیک زمانے کی انتہا موت ہے، بس مر گئے تو زمانہ ختم ہو گیا. اور تمہارے نزدیک زمانے کی انتہا نہیں ہے، مرنے کے بعد پھر ایک نئی زندگی آگے کو شروع ہو جائے گی، پھر اللہ کے پاس پہنچ جاؤ گے، اجر تمہیں ملے گا، ثواب ملے گا. یہ ہے حکمت اس بات کی متقاضی کہ تم ہمت نہ ہارو اور کافروں کا پیچھا کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ کے اس دین کا غلبہ ہو جائے، اور یہاں تک کہ ہجرت جن مقاصد کے لیے کی گئی تھی وہ مقاصد پورے ہو جائے.